کیسر و کسریٰ اسلام کے ابتدائی ایام کے تناظر میں عرب و عجم کے عمومی حالات کی داستان ہے۔ یہ عرب کے خاک نشینوں اور عجم کی دو عظیم قوتوں کے درمیان معرکہ حق و باطل کی داستان ہے۔ تو آئیے سنتے ہیں قسط نمبر 6۔ عاصم نے جواب دیا، میں سہیل کا بیٹا ہوتے ہوئے بھی ایک انسان ہوں اور کوئی انسان تم سے نفرت نہیں کر سکتا، لیکن میرے نفرت کرنے یا نہ کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے راستے ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ آج کے بعد ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھیں گے۔ خون کی جو ندیاں ہمارے درمیان حائل ہیں وہ بتدریج وسیع ہوتی جائیں گی۔ بعض اوقات انسان اپنے دشمن کو دیکھنے کے لیے بھی بے چین ہوتا ہے۔ ہاں، تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی دن مجھے دیکھنے کے لیے بے چین ہو جائیں؟ عاصم نے جواب دیا، اگر تم اسے اپنی فتح خیال کرتی ہو تو مجھے یہ کہنے میں کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوتی کہ میں ہمیشہ تمہیں دیکھنے کے لیے بے چین رہوں گا۔ میں اس وقت بھی تمہیں دیکھنا چاہوں گا جب میری تلوار تمہارے بھائیوں کی تلواروں سے ٹکرا رہی ہوگی۔ سمیرہ نے جواب دیا، تمہاری تلوار میرے بھائیوں کی تلوار سے نہیں ٹکرائے گی۔ تم مجھے بزدلی اور بے غیرتی کا طعنہ نہیں دے سکتی۔ اگر تم بزدل ہوتے تو میرے بھائی کو اٹھا کر ہمارے گھر نہ لاتے۔ تم خون کی ندیاں اور آگ کے پہاڑ عبور کر کے یہاں آئے ہو اور اس کے لیے ایک مرد کے حوصلے کی ضرورت تھی۔ مجھے معلوم نہیں کہ کل میرے احساسات کیا ہوں گے، لیکن اگر میں اپنے بہادر دشمن کو دوبارہ دیکھنے کے لیے بے چین ہو گئی تو اس کا انتظار کیا کروں گی۔ ادھر دیکھو۔ سمیرہ نے نخلستان کے باہر ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس پہاڑی کی چوٹی پر کتنا تابناک ستارہ نمودار ہو رہا ہے۔ آئندہ ہر مہینے کی چاند رات کو یہ ستارہ نمودار ہونے کے بعد میں اس پہاڑی کے دامن میں تمہاری راہ دیکھا کروں گی، اور اگر تم نفرت کی آگ کا سمندر عبور کرنے پر مجبور ہو جاؤ تو ضرور آنا۔ عاصم نے جواب دیا، اگر میں اگلے مہینے تک زندہ رہا اور ایک حسین دشمن کو دیکھنے کی خواہش پر قابو نہ پا سکا تو ضرور آؤں گا، لیکن اس کا انجام کیا ہوگا مجھے معلوم نہیں۔ میں منات، عزا اور حبل سے دعا کیا کروں گی کہ وہ مجھے آپ کو دیکھنے کے لیے بے چین نہ ہونے دیں، لیکن آپ ضرور آئیں، ممکن ہے میری دعائیں قبول نہ ہوں۔ عاصم گھوڑے پر سوار ہو گیا اور کچھ دیر خاموشی سے سمیرہ کی طرف دیکھتا رہا۔ بالآخر اس نے کہا، میں نہیں کہہ سکتا کہ منات اور عزا سے میری دعائیں کیا ہوں گی۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ اگر اس طرف نہ آ سکا تو بھی یہ راستہ نہیں بھولوں گا۔ میں نے آپ کا نام نہیں پوچھا۔ میرا نام عاصم ہے، عاصم بن سہیل، لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کسی سے میرا ذکر نہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس تابناک ستارے کے سوا کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گی۔ اگر اس ستارے کی زبان ہوتی تو وہ تم سے یہ کہتا کہ عاصم تمہارے باپ، تمہارے بھائیوں اور تمہارے قبیلے کا دشمن ہے۔ اس کے لیے تمہارے دل میں نفرت اور حقارت کے سوا کوئی اور جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ عاصم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سمیرہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں وہ بار بار کہہ رہی تھی، کاش تم سہیل کے بیٹے نہ ہوتے، کاش تم یہاں نہ آتے۔ عاصم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا۔ عاصم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ عباد نے شکایت کے لہجے میں جواب دیا، یہاں آرام کون کر سکتا ہے؟ آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ 3 بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں۔ تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں نے ان کی تسلی کے لیے یہ کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں سے بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں، آپ جلدی سے اندر جائیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ عاصم تیز تیز قدم اٹھاتا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اس سے لپٹ گیا۔ یہ اس کا چچا زاد بھائی سالم تھا۔ ابا جان، بھائی عاصم آ گئے، اس نے پکار کر کہا۔ حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے۔ عاصم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، عاصم، آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا۔ اگر تم تھوڑی دیر اور نہ آتے تو میں تمہاری تلاش میں نکلنے والا تھا۔ وہ گھوڑا مل گیا؟ نہیں، وہ بستی کے قریب پہنچتے ہی اچانک ایک طرف بھاگ گیا اور مجھے اس کا سراغ نہ مل سکا۔ تمہیں اتنے کامیاب سفر کے بعد ایک گھوڑے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ چلو اندر چلیں۔ سعاد کہاں ہے؟ وہ کھڑی ہے، لیلا نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سالم نے کہا، بھائی جان، سعاد آپ سے روٹھ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگائی ہے۔ عاصم نے آگے بڑھ کر سعاد کو چمٹا لیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر میری ننھی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ سعاد مسکرائی۔ سالم جھوٹ کہتا ہے۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔ عاصم نے کہا، سعاد، میں تمہارے لیے دمشق سے کپڑے اور یروشلم سے انگوٹھی لایا ہوں، اور چچی جان آپ کے لیے بھی۔ لیلا نے کہا، سعاد، اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ سعاد دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا،
میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تلواریں بہت اچھی ہیں، صرف کپڑا بیچ کر ہم شمعون کا سارا قرضہ اتار سکیں گے، لیکن یہ گھوڑے اور اونٹ تمہیں کیسے مل گئے؟ چچا جان، یہ آوارہ پھر رہے تھے، اگر چند دن تک ان کا وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا، لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے، تم مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے؟ نہیں چچا جان، عاصم نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حبیرہ نے کہا، اب ہمارے قبیلے کا ہر آدمی یہ تلواریں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم صرف ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کریں گے جو دشمن سے لڑنے کا عہد کریں گے۔ عاصم نے جواب دیا، چچا جان، میرا کام تلوار لانا تھا، یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا حقدار کون ہے۔ حبیرہ نے کہا، امن کے دن ختم ہونے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ تمہاری اس کامیابی کے بعد بنو خزرج حسد کی آگ سے جل اٹھیں گے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنی حفاظت کر سکوں گا۔ سعد نے کھانا لا کر عاصم کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا، بیٹا، تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ، صبح اطمینان سے باتیں کریں گے۔ عباد کھانا کھا چکا ہے؟ عاصم نے سوال کیا۔ ہاں، حبیرہ نے جواب دیا۔ رات کے پچھلے پہر شمعون کے نوکر نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ داؤد واپس آ گیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے۔ شمعون بدحواس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آنکھیں ملتا ہوا مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ داؤد اندر بیٹھا تھا۔ شمعون نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا؟ تم واپس کیوں آ گئے؟ ہم پر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ عمیر کا کیا بنا؟ ہم اسے ادھم ہوا کر چکے تھے، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ رات کے وقت کسی نامعلوم دشمن کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ ہمیں سب چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ میرے 2 اونٹ اور 5 گھوڑے لے گئے ہیں۔ بدو ہوں گے؟ نہیں، میرے گھوڑے اور اونٹ یثرب کی طرف آئے ہیں، ہم نے ان کے نشان دیکھے ہیں۔ اگر راستے میں رات ہو جاتی تو ہم ڈاکوں کے گھر تک پہنچ جاتے، اگر وہ آگے نکل گئے تو میرے آدمی صبح ہوتے ہی ان کا کھوج لگا لیں گے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو یہیں سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔ شمعون مضطرب ہو کر بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے تمام واقعات سناؤ۔ داؤد نے کہا، ہم کل رات عمیر کو رسیوں میں جکڑ کر زد و کوب کر رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایک تیر میرے غلام کو لگا اور ہمیں بھاگنا پڑا۔ تاریکی میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ حملہ آور کون ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہاں سے کوئی 7 کوس دور بدوؤں کی ایک بستی تھی، ہم وہاں پہنچ گئے۔ بدوؤں کا سردار ہمارا واقف نکلا، اس نے میرے زخمی نوکر کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ہماری مدد کے لیے 20 آدمی ساتھ کر دیے، لیکن جب ہم واپس اس جگہ پہنچے تو میرے گھوڑے اور اونٹ غائب تھے۔ ہم باقی رات ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور صبح کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں کے تازہ نشان دیکھ کر یثرب کی طرف چل دیے۔ بدوؤں نے دن بھر ہمارا ساتھ دیا، لیکن غروب آفتاب کے وقت یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اگر ڈاکو یثرب کے رہنے والے ہیں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں اپنے نوکروں کو تلاش جاری رکھنے کا حکم دے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں، اگر صبح تک پتہ چل گیا تو شاید اپنا مال چھڑانے کے لیے مجھے آپ کی اعانت کی ضرورت پڑے۔ لیکن عمیر کا کیا بنا؟ شمعون نے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں، ہم نے رات کے وقت اپنے پڑاؤ میں آگ جلائی تھی، لیکن جب ہم بدوؤں کو ساتھ لے کر واپس پہنچے تو آگ بجھ چکی تھی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، تم نے رات کی تاریکی میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ ہمارے اونٹ اور گھوڑے غائب ہیں، اور تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے لیے عمیر کا مسئلہ خیبر کے تمام گھوڑوں اور اونٹوں سے زیادہ اہم ہے؟ اگر وہ زندہ ہے تو یثرب کے طول و عرض میں میرے خلاف غم و غصہ کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ داؤد نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ ہم نے عمیر کو وہاں نہیں دیکھا اور میں نے اسے رات کے وقت ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہوگا۔ لیکن تم کہتے ہو کہ تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے، کیا اب میں اس بات پر یقین کر لوں کہ مرنے کے بعد وہ اپنی رسیاں کھول کر بھاگ گیا ہے؟ ممکن ہے کہ ڈاکو نے اسے کہیں دفن کر دیا ہو۔ میں نے آج تک لاوارث لاشوں کو ٹھکانے لگانے والے ڈاکو نہیں دیکھے۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ وہ زندہ ہو اور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوں، اور صبح تک بنو خزرج کے سینکڑوں آدمی میرے گھر کے سامنے جمع ہو جائیں۔ اگر یہ صورت ہوئی تو تمہیں اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کا مسئلہ اس قدر اہم نظر نہیں آئے گا۔ تم اتنے بے وقوف اور بزدل تھے کہ ایک آدمی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور تم بھاگنے سے پہلے اسے موت کے گھاٹ نہ اتار سکے۔ داؤد نے کہا، اگر مجھے ملامت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں احتجاج نہیں کروں گا، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکوؤں نے بھاگنے سے پہلے اس کی رسیاں کاٹ دی ہوں اور وہ کہیں آس پاس پڑا اپنے آخری سانس گن رہا ہو؟ شمعون نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے صرف ایک جواب دے سکتے ہو، اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک بے وقوف رشتہ دار پر اعتماد کرنے میں غلطی کی ہے۔ اب تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شمعون باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر داؤد کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ داؤد نے مجھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنے نوکر کو عمیر کے گھر بھیجا ہے، اگر ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو اس وقت اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر نہیں پہنچا تو تمہیں فوراً واپس جا کر اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے لیے اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ داؤد نے کہا،
آپ کو اس کے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور میں اپنی صفائی میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا ہم بھاگ گئے تھے اور عمیر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ پھر جب میں یہ بتاؤں گا کہ ڈاکوؤں نے میرے ایک نوکر کو بھی زخمی کر دیا تھا تو یہ بات اور وزنی ہو جائے گی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، لیکن جب عمیر یہ کہے گا کہ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اہل یثرب تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ اگر یثرب کے یہودی میری وکالت کریں گے تو بنو خزرج کو مجھے جھٹلانے کی جرأت نہ ہوگی، لیکن میں عدی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ عمیر میرے گھر سے 200 دینار چوری کر کے کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں تمہارے حق میں یہ گواہی دوں گا کہ میں نے ڈاکوؤں کے حملہ کرنے سے پہلے عمیر کے پاس 200 دینار دیکھے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ شمعون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر عمیر زندہ ہے تو تمہیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تمہارے لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ تم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور تم کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ گئے۔ تمہارے ہاتھوں ان کا ایک آدمی زخمی ہوا تھا، لیکن رات کے وقت تم یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کون ہے۔ پھر اگر عمیر نے ہم پر کوئی الزام لگایا تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ چوری کا جرم چھپانے کے لیے الٹا ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہارے گھوڑے اس کے گھر سے مل گئے تو ہمیں لوگوں کو یہ یقین دلانے میں دقت پیش نہیں آئے گی کہ عمیر ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ لیکن یہ سب بعد کی باتیں ہیں، اس وقت ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عمیر زندہ ہے یا مر گیا۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم، ذہانت میں عرب کا کوئی آدمی آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو یثرب کے تمام یہودیوں کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ کنانا، حارث اور کعب آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ طلوع سحر سے کچھ پہلے عمیر بستر پر لیٹا ہوا تھا۔ نعمان اور سمیرہ اس کے پاؤں کی طرف اور عدی اور عتبہ اس کے قریب دوسرے تخت پر بیٹھے تھے۔ عدی نے کہا، بیٹا، مجھے یقین ہے کہ شمعون نے تم پر بہتان باندھا ہے۔ میں اسے مرتے دم تک معاف نہیں کروں گا، لیکن تمہیں چھڑانے والے کون تھے؟ کاش تم نے ان کا پتہ معلوم کر لیا ہوتا۔ اب ان کا احسان ہماری گردن پر رہے گا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، رات کے وقت مجھے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ حملہ کرنے والے کون تھے۔ اس کے بعد میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں اس جگہ سے کوسوں دور بستی کے باہر پڑا ہوا تھا۔ ممکن ہے کہ مجھے بچانے والوں نے کسی مجبوری کے باعث ہمارے گھر تک آنا پسند نہ کیا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ کسی دن ضرور آپ کے پاس آئیں گے۔ سمیرہ نے کہا، ممکن ہے وہ ہمارا کوئی دشمن ہو۔ عدی نے برہم ہو کر کہا، عمیر کی جان بچانے والا ہمارا دشمن نہیں ہو سکتا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، داؤد شمعون کو یقیناً یہ اطلاع دے گا کہ میں زندہ ہوں، اس لیے آپ کسی کو میرے گھر پہنچنے کی خبر نہ ہونے دیں۔ ممکن ہے اب وہ دوسروں کے ساتھ مجھ پر چوری کا الزام عائد کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرے۔ اسے چند دن خاموش رکھنے کے بعد ہم اسے بھی جی بھر کر ذلیل کر سکیں گے، اور مجھے یقین ہے کہ جب تک اسے میرے مر جانے یا زندہ ہونے کے متعلق اطمینان نہیں ہو جاتا وہ خاموش رہے گا۔ عدی نے پوچھا، تم نے کسی پڑوسی کو خبر تو نہیں دی؟ نہیں، اس نے جواب دیا۔ ممکن ہے کہ ہمارے نوکر شاید یہ بات چھپا نہ سکیں، میں انہیں تاکید کر دوں گا۔ نعمان نے چونک کر کہا، معلوم ہوتا ہے باہر کوئی آوازیں دے رہا ہے۔ عدی نے کہا، جا کر دیکھو کون ہے۔ نوکر اس وقت نہیں اٹھیں گے، وہ ساری رات کے تھکے ہوئے ابھی سوئے ہیں۔ عمیر نے کہا، ٹھہرو نعمان، ممکن ہے شمعون میرا پتہ لگانے آیا ہو۔ عتبہ، تم جاؤ۔ نہیں، میں خود جاتا ہوں۔ عدی یہ کہہ کر اٹھا اور باہر نکل گیا۔ صحن طے کر کے اس نے پھاٹک کھولا تو باہر شمعون کا غلام کھڑا تھا۔ عدی خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ شمعون کے غلام نے کہا، میں دیر سے آپ کے نوکروں کو آوازیں دے رہا ہوں، وہ تھک کر سو گئے ہیں۔ ہم نے ساری رات عمیر کو تلاش کیا ہے۔ میرے آقا بہت فکر مند تھے، وہ پوچھتے ہیں کہ اس کا کوئی پتہ چلا یا نہیں۔ اپنے آقا سے کہو میں پھر اس کی تلاش میں جا رہا ہوں، اگر وہ نہ ملا تو بھی اس کی ایک ایک کوڑی ادا کی جائے گی۔ میرے آقا نے کہا کہ اگر آپ کو عمیر کا کوئی سراغ ملے تو مجھے ضرور اطلاع دیں۔ اس سے کہہ دو کہ اگر عمیر مل گیا تو میں اس کے گلے میں رسی ڈال کر تمہارے پاس لاؤں گا۔ شمعون کا غلام واپس چلا گیا۔ شمعون اپنے مکان کے ایک کمرے میں داؤد کے ساتھ ناشتہ کر رہا تھا۔ داؤد کے 3 نوکر ہانپتے ہوئے اندر داخل ہوئے اور ان میں سے ایک نے کہا، جناب، ہم نے اپنے گھوڑے اور اونٹ بنو اوس کے ایک آدمی کے گھر دیکھ لیے ہیں۔ کون ہے وہ؟ شمعون نے چونک کر سوال کیا۔ جناب، وہ حبیرہ ہے، جس کا بھتیجا بچپن میں آپ کے پاس رہ چکا ہے۔ یہ ناممکن ہے، حبیرہ ڈاکو نہیں، اور اس کا ایک ہاتھ بھی کٹا ہوا ہے۔ جناب، اس کے پڑوسیوں سے ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ اس کا بھتیجا جو شام کی طرف گیا ہوا تھا واپس آ گیا ہے اور اپنے ساتھ بہت کچھ لایا ہے۔ شمعون اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تمہیں یقین ہے کہ تمہارے گھوڑے اس کے گھر میں ہیں؟ جی ہاں، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، اور وہاں وہ گھوڑا بھی موجود ہے جس پر عمیر سوار تھا۔ اگر یہ بات ہے تو میری تمام پریشانیاں دور ہو گئیں۔ میں حبیرہ کے بھتیجے کو جانتا ہوں، وہ بنو خزرج کے کسی آدمی کو قتل کرنے کا موقع ہاتھ سے نہیں دے سکتا، بالخصوص عدی کے بیٹے کو۔ اب تم یہ کہہ سکتے ہو کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا، عاصم نے تمہارا قافلہ لوٹا اور عمیر کو قتل کر دیا۔ اب ہمیں اس کی لاش کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔
اس کے عزیز خود جا کر تلاش کر لیں گے۔ یہ واقعہ یثرب کی تاریخ کا عظیم ترین سانحہ بن جائے گا۔ قبیلہ اوس کے ایک آدمی نے خزرج کے ایک آدمی کو امن کے زمانے میں قتل کیا ہے، اور اب ان کی تلواریں 12 مہینے آپس میں ٹکراتی رہیں گی، اور اہل یثرب قریش اور بنو کندا کی لڑائیوں کی داستانیں بھول جائیں گے۔ داؤد نے کہا، لیکن ہم لوگوں کو کیسے یقین دلائیں گے کہ عاصم نے عمیر کو قتل کیا ہے؟ شمعون نے کہا، تم بہت موٹی عقل کے آدمی ہو۔ اس کے گھر میں تمہارے اونٹ اور گھوڑے اس بات کی گواہی دیں گے کہ عمیر تمہارے ساتھ تھا، اور عمیر کا باپ یہ گواہی دے گا کہ اس کا بیٹا لاپتہ ہے۔ عاصم نے صرف یہ سوچا ہوگا کہ تم عمیر کو زد و کوب کرنے کے بعد انتقام کے خوف سے مڑ کر نہیں دیکھو گے، لیکن یہ بات اس کے ذہن میں نہیں آئی ہوگی کہ تمہارے لیے اس کو عمیر کا قاتل ثابت کرنا کتنا آسان ہے۔ لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں کہ عاصم عمیر کا گھوڑا اپنے گھر کیسے لے آیا؟ اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ رات کے وقت اس نے عمیر کو نہیں پہچانا اور وہ اسے مردہ یا زندہ چھوڑ آیا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس نے اسے جان کنی کی حالت میں دیکھ کر اس کی رسیاں کھول دی ہوں۔ اب تم جلدی سے اس جگہ جاؤ، اگر وہ زندہ مل جائے تو اسے موت کے گھاٹ اتار کر فوراً واپس آ جاؤ، اگر وہ مر چکا ہے تو اپنے آدمیوں کو اس کی لاش کی حفاظت کے لیے چھوڑ آؤ۔ عاصم کے گھر میں عمیر کا گھوڑا اور خیبر کے راستے میں عمیر کی لاش دیکھنے کے بعد کسی کو شک و شبہ کی گنجائش نہیں رہے گی۔ داؤد نے کہا، لیکن وہ گھوڑا عمیر کا نہیں تھا بلکہ آپ نے اسے دیا تھا۔ شمعون نے کہا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمیں صرف یہ ثابت کرنا ہے کہ عمیر اس پر سوار ہو کر تمہارے ساتھ گیا تھا۔ اب تم وقت ضائع نہ کرو، تمہاری واپسی تک میں کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ میرے استبل سے تمہیں تازہ دم گھوڑے مل جائیں گے، میں اپنے بیٹوں کو بھی تمہارے ساتھ بھیج دیتا ہوں۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم، میں ابھی تھکاوٹ سے نڈھال ہو چکا ہوں۔ شمعون نے جواب دیا، یہ کام تمہارے آرام سے زیادہ اہم ہے، اب دیر نہ کرو، اٹھو۔ داؤد بادل ناخواستہ کھڑا ہو گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اپنے نوکروں اور شمعون کے 3 بیٹوں کے ساتھ یثرب کے نخلستان سے باہر نکل رہا تھا۔ 3 دن بعد عمیر اپنے مکان کے ایک کمرے میں چٹائی پر بیٹھا تھا۔ عدی کمرے میں داخل ہوا اور عمیر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ بیٹھ جاؤ بیٹا، آج تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ابا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں، آج سر کا درد بھی کچھ کم ہے۔ وہ دونوں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ عدی نے قدر توقف کے بعد کہا، میرے خیال میں اب تمہیں لوگوں سے چھپنے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں ابھی شمعون سے مل کر آیا ہوں۔ اس کی توجہ کسی اور طرف مبذول ہو چکی ہے۔ کسی نے خیبر کے ایک یہودی کے اونٹ اور گھوڑے چھین لیے تھے اور اب ہمارے ایک دشمن کے گھر سے مل گئے ہیں۔ یہودی اس بات پر سخت برہم ہیں اور مجھے یقین ہے کہ اس واقعہ کے بعد وہ بنو اوس کے خلاف کھلے بندوں ہماری حمایت شروع کر دیں گے۔ یہ اونٹ اور گھوڑے کس کے گھر سے ملے ہیں؟ حبیرہ کے گھر سے۔ تم اس کے بھتیجے کو جانتے ہو؟ وہ تمہارے ساتھ شمعون کے گھر میں رہ چکا ہے۔ سہیل کے بیٹے کا ڈاکو بن جانا مجھے ایک عجیب سی بات معلوم ہوتی ہے۔ عمیر نے پوچھا، آپ کو یہ شمعون نے بتایا ہے کہ خیبر کے یہودی کو عاصم نے لوٹا ہے؟ ہاں، رات کے وقت راستے میں حملہ کر کے اس نے یہودی تاجر کے ایک غلام کو بھی زخمی کر دیا تھا۔ عمیر نے کچھ سوچ کر کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جس طرح شمعون نے مجھ پر بہتان لگایا تھا اسی طرح کسی یہودی نے عاصم پر جھوٹا الزام لگا دیا ہو؟ عدی نے جواب دیا، تمہیں اپنے خاندان کے بدترین دشمنوں کی وکالت نہیں کرنی چاہیے۔ ان کے ہاتھ تمہارے بھائیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ آج صبح یہودیوں کے چند سرکردہ آدمی حبیرہ کے گھر پہنچے تو لوٹ کا مال وہاں موجود تھا۔ عاصم نے اپنی صفائی میں یہ کہا ہے کہ اسے یہ گھوڑے اور اونٹ یہاں سے چند کوس کے فاصلے پر راستے میں ملے ہیں اور وہ انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے ساتھ لے آیا ہے۔ یہ بیان اس قدر احمقانہ ہے کہ خود اس کے اپنے قبیلے کے سرکردہ لوگوں کو یقین نہیں آیا اور انہوں نے حبیرہ کو ملامت کی ہے کہ تمہارا بھتیجا یہودیوں سے بگاڑ کر ہمارے راستے میں کانٹے بو رہا ہے۔ انہوں نے اس جھگڑے کے تصفیے کے لیے کعب بن اشرف کو ثالث مان لیا ہے۔ آپ کا مطلب ہے کہ عاصم نے لوٹ کا مال واپس کرنے سے انکار کر دیا ہے؟ نہیں، یہودی اپنا مال لے گیا ہے۔ تو پھر ان کے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا یہ ہے کہ اس نے ایک قافلے پر حملہ کیا تھا۔ پھر جب یہودی ان کے گھر گئے تو شمعون بھی ان کے ساتھ تھا اور عاصم نے سرکردہ یہودیوں کی موجودگی میں اس پر ہاتھ اٹھانے سے دریغ نہیں کیا۔ جب وہ اپنی صفائی پیش کر رہا تھا تو شمعون نے اسے جھٹلایا اور اس نے شمعون کی داڑھی پکڑ لی۔ اس کے مکے سے شمعون کا ایک دانت بھی ٹوٹ گیا ہے۔ عمیر نے کہا، افسوس کہ میں یہ تماشا نہ دیکھ سکا، اور زیادہ افسوس مجھے اس بات کا ہے کہ اس نے شمعون کا صرف ایک دانت توڑنے پر اکتفا کیا۔ عدی نے کہا، اگر وہ سہیل کا بیٹا نہ ہوتا تو میں اسے انعام دیتا۔ اب مجھے زیادہ خوشی اس بات کی ہے کہ اس واقعہ سے یہودی بنو اوس کے خلاف ہو جائیں گے اور انہیں کوئی مدد نہیں ملے گی۔ کعب بن اشرف نے کہا ہے کہ یہ معاملہ یثرب کے تمام باشندوں کی توجہ کا محتاج ہے۔ اگر یہاں قافلے لوٹنے کی رسم چل نکلی تو یثرب کے یہودی اور غیر یہودی یکساں متاثر ہوں گے۔ پھر یہ واقعہ زمانہ امن میں پیش آیا ہے، اس لیے کعب نے تمام قبائل کے سرکردہ آدمیوں کو آج سحپہر کے وقت جمع ہونے کی دعوت دی ہے تاکہ آئندہ ایسے واقعات پیش آنے کا احتمال نہ رہے۔ میں بھی وہاں جا رہا ہوں اور یہ مطالبہ کروں گا کہ عاصم اور اس کے چچا کو جلا وطن کر دیا جائے۔ آپ کا خیال ہے کہ اوس یہ مطالبہ مان لیں گے؟ مجھے یقین ہے
یہودیوں کی آواز ہمارے ساتھ ہوگی اور اوس یہ پسند نہیں کریں گے کہ یہودی ہمارے حلیف بن کر ان کے خلاف میدان میں آ جائیں۔ وہ یہودیوں کو مطمئن کرنے کے لیے بڑی قیمت ادا کرنے پر تیار ہوں گے۔ میں نے سنا ہے کہ آج جب عاصم نے شمعون پر ہاتھ اٹھایا تھا تو اس کے قریبی رشتہ داروں نے بھی اسے ملامت کی تھی۔ حبیرہ کی تو یہ حالت تھی کہ اس نے اپنے بھتیجے کے منہ پر تھپڑ بھی مار دیا تھا۔ عمیر نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ جب اوس اور خزرج کے سرکردہ لوگ کعب کے گھر جمع ہوں گے تو وہیں لڑائی شروع ہو جائے گی۔ عدی نے جواب دیا، کعب کے گھر میں کوئی تلوار اٹھانے کی جرت نہیں کرے گا، اور اس نے ہمیں یہ ہدایت بھی کی ہے کہ وہاں کوئی مسلح ہو کر نہ آئے۔ ابا جان، آپ کہا کرتے ہیں کہ کعب ایک انتہائی شرپسند آدمی ہے اور اوس و خزرج کو لڑانے میں اس کی سازش کا خاصا دخل ہے۔ ہاں، لیکن اس مرتبہ اس کے شر کا رخ ہماری بجائے اوس کی طرف ہوگا۔ عدی یہ کہہ کر کھڑا ہو گیا۔ عمیر نے پوچھا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں اپنے آدمیوں سے مشورہ کرنے جا رہا ہوں، ہمیں اس موقع سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ابا جان، آپ کو شمعون نے یہ بتایا ہے کہ وہ یہودی جس کے گھوڑے چھینے گئے تھے وہ کون تھا؟ نہیں، میں نے اس سے یہ پوچھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ آپ نے اس سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس پر حملہ کس جگہ ہوا تھا، اور جب اس پر حملہ ہوا تھا تو وہ کیا کر رہا تھا؟ نہیں، لیکن ان بیہودہ سوالات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ کیا تم… آخری الفاظ عدی کے حلق میں اٹک کر رہ گئے اور وہ سکتے کے عالم میں عمیر کی طرف دیکھنے لگا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے نوکروں کے ساتھ ایک بے بس آدمی کو زد و کوب کر رہا ہو، اور اس بے بس آدمی کی چیخیں سن کر کوئی مسافر وہاں آ نکلا ہو، اور اس کی للکار سے یہ ظالم اپنے اونٹ اور گھوڑے چھوڑ کر بھاگ گئے ہوں۔ اور پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ مظلوم نوجوان جسے اس کے ساتھی ادھموا کر کے چھوڑ گئے ہوں آپ کا بیٹا ہو۔ ابا جان، بعض حقائق ناقابل یقین معلوم ہوتے ہیں اور تکلیف دہ بھی۔ آخری الفاظ کے ساتھ عمیر کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ نکلے۔ عدی نڈھال سا ہو کر بیٹھ گیا اور دیر تک خاموشی سے اپنے بیٹے کی طرف دیکھتا رہا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، وہ عاصم تھا، ہمارے بدترین دشمن کا بھتیجا، اور وہ مجھے بستی کے باہر چھوڑ کر نہیں بلکہ اس کمرے میں پہنچا کر گیا تھا۔ عدی کرب کی حالت میں چلایا، لیکن تم نے یہ باتیں مجھے پہلے کیوں نہ بتائیں؟ سمیرہ، کم از کم تمہیں مجھ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے تھا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، عاصم نے مجھ سے وعدہ لیا تھا کہ میں ان واقعات کا کسی سے ذکر نہیں کروں گا، لیکن کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ میری جان بچانا ایک جرم سمجھتا ہو اور اسے اس جرم کی تشہیر گوارا نہ ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرے خاندان اور میرے قبیلے کے سامنے وہ میری تذلیل نہ چاہتا ہو۔ میں نے اس سے بے بسی کی حالت میں اعانت طلب کی تھی اور اسے میری حالت پر رحم آ گیا تھا۔ ہم دونوں اپنی اپنی روایات سے غداری کر رہے تھے۔ ہم دونوں مجرم تھے اور کوئی مجرم اپنے جرم کی تشہیر پسند نہیں کرتا۔ اس نے اپنی صفائی پیش کرنے کے لیے میرا تذکرہ نہیں کیا، لیکن مجھ میں شاید اتنی ہمت نہیں۔ آپ مجھے بغیرتی اور بے حیائی کا طعنہ دے سکتے ہیں، لیکن میرے محسن کو مطعون نہیں کر سکتے۔ عدی نے کہا، اس نے میرے سر پر پہاڑ رکھ دیا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سہیل کے بیٹے اور حبیرہ کے بھتیجے نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہو؟ منات کی قسم، میرے خاندان سے وہ اس سے بدتر انتقام نہیں لے سکتا تھا۔ عمیر نے کہا، ابا جان، آپ نے شمعون کو میرے متعلق تو نہیں بتا دیا؟ نہیں، اگر تم نے مجھے منع نہ کیا ہوتا تو شاید میں یہ غلطی کر بیٹھتا۔ آج میرے ساتھ اس کا رویہ بہت شریفانہ تھا۔ اس کی باتوں سے مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ اپنی چوری کی بجائے تمہاری سلامتی کے لیے زیادہ فکر مند ہے۔ ابا جان، اسے اب صرف اس بات کی فکر ہو سکتی ہے کہ اگر میں زندہ ہوا تو اس کے لیے یثرب میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ کعب بن اشرف اپنے مکان کے سامنے کھجوروں کی چھاؤں میں یثرب کے سرکردہ لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے دائیں بائیں اور پیچھے یہود قبائل کے رہنما، اور سامنے ایک طرف بنو اوس اور دوسری طرف بنو خزرج کے با اثر لوگ بیٹھے تھے۔ ان کے درمیان کچھ خالی جگہ تھی۔ تماشائی، جن میں سے اکثر یہودی تھے، ذرا پیچھے ہٹ کر کھڑے تھے اور ان کی تعداد میں بتدریج اضافہ ہو رہا تھا۔ کعب نے ایک قیمتی قبا پہن رکھی تھی۔ وہ خود ایک چھوٹے سے قالین پر بیٹھا تھا اور دوسرے معززین کھجور کی چٹائیوں پر۔ مدت کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ اوس اور خزرج ایک جگہ جمع تھے اور اس جگہ تلواروں کی جھنکار سنائی نہیں دیتی تھی۔ کعب بن اشرف کی ہدایت کے مطابق وہ خالی ہاتھ آئے تھے، لیکن نہتے ہونے کے باوجود ان کے تیور بتا رہے تھے کہ وہ یہاں امن و عافیت کی تلاش میں نہیں آئے۔ انہیں ایک دوسرے کے عزائم کے متعلق کوئی خوش فہمی نہ تھی، وہ صرف یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنے آئے تھے۔ قبیلہ خزرج کے معززین کو یہ امید تھی کہ ان کے حریف اس مجلس سے رسوا ہو کر نکلیں گے اور وہ اپنی تلواریں خون آلود کیے بغیر ایک اہم فتح حاصل کر سکیں گے۔ اگر یہودی بگڑ گئے تو بنو اوس کے لیے یثرب کی زمین تنگ ہو جائے گی، اور بنو اوس ہر قیمت پر یہودیوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ انہیں اس بات کا شدت سے احساس تھا کہ خزرج اور یہودیوں کے اتحاد کے بعد ان کے لیے یثرب کی فضا میں سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔
عدی ارد گرد جمع ہونے والے تماشائیوں کی صف سے نمودار ہوا اور آگے بڑھ کر کعب بن اشرف کے سامنے خالی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے قبیلے کے آدمیوں نے ہاتھ کے اشاروں سے اسے اپنی طرف بلانے کی کوشش کی، لیکن اس نے کسی کی طرف توجہ نہ دی۔ کعب نے کہا، عدی بیٹھ جاؤ۔ عدی نے کہا، میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ مجھے آپ کا پیغام ملا تھا۔ میں اس اجتماع کی کارگزاری میں کوئی حصہ لینا نہیں چاہتا، اور چونکہ یہ معاملہ سراسر قبیلہ اوس کے ایک فرد اور آپ کی قوم کے ایک آدمی سے تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ کسی طرح مناسب نہ تھا کہ میرے قبیلے کے معززین یہاں جمع ہوتے۔ ہمارے تعلقات ایسے نہیں کہ ہم ایک جگہ بیٹھ سکیں۔ کعب نے شمون اور داؤد کی طرف دیکھا اور پھر عدی کی طرف متوجہ ہو کر کہا، اگر یہ جھگڑا عاصم اور داؤد تک محدود ہوتا تو آپ میں سے کسی کو بھی یہاں آنے کی ضرورت نہ تھی۔ میری قوم اتنی گئی گزری نہیں کہ اسے اپنے مسائل دوسروں کے سامنے پیش کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی۔ ممکن ہے کہ اس جھگڑے سے آپ کا تعلق ہم سب سے زیادہ ہو۔ آپ بیٹھ جائیں، ہم حبیرہ اور اس کے بھتیجے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان کے آنے پر آپ دیکھ لیں گے کہ میں نے آپ کو بلا وجہ تکلیف نہیں دی۔ مجھے کل کسی نے آپ کے بیٹے کے اچانک غائب ہو جانے کی اطلاع دی تھی۔ یہ خبر بہت افسوسناک ہے۔ اس کا کوئی سراغ ملا؟ عدی نے جواب دیا، نہیں، مجھے اس کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ چند تماشائیوں کی آوازیں سنائی دی، وہ آ رہے ہیں۔ عدی اپنے قبیلے کے معززین میں بیٹھ گیا اور ایک ثانیہ بعد حبیرہ اور عاصم تماشائیوں کے ہجوم سے نکل کر آگے بڑھے۔ حبیرہ اپنے قبیلے کے آدمیوں کے پاس جا کر بیٹھ گیا، لیکن عاصم کھڑا رہا۔ کعب نے کہا، نوجوان تم بھی بیٹھ جاؤ۔ عاصم نے جواب دیا، نہیں، میں ایک ملزم ہوں اور کھڑا رہنا ہی بہتر سمجھتا ہوں۔ کعب نے کہا، تم یہ تسلیم کرتے ہو کہ جو گھوڑے اور اونٹ تمہارے گھر سے برآمد ہوئے ہیں وہ داؤد کی ملکیت تھے؟ معلوم نہیں، وہ مجھے رات کے وقت راستے میں ملے تھے اور میں انہیں لاوارث سمجھ کر اپنے گھر لے آیا تھا۔ چونکہ داؤد انہیں اپنی ملکیت ثابت کرتا تھا، اس لیے میں نے اس کے حوالے کر دیے۔ کعب بن اشرف نے کہا، یہ عجیب بات ہے کہ راستے میں اتنے لاوارث جانور تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ میں کئی بار اسی راستے گیا ہوں، مگر مجھے کبھی ایک بکری بھی نہیں ملی۔ قبیلہ خزرج کے آدمیوں نے کہکا لگایا اور بنو اوس خون کے گھونٹ پی کر رہ گئے۔ عاصم نے کہا، اگر آپ کو بکری نہیں ملی تو یہ میرا قصور نہیں۔ ممکن ہے آپ اتنے خوش قسمت نہ ہوں یا رات کے وقت آپ کی آنکھیں دور تک نہ دیکھ سکتی ہوں۔ محفل پر ایک سناٹا چھا گیا اور یہودی غضبناک ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ حبیرہ چلایا، عاصم ہوش سے کام لو۔ اور پھر قبیلہ اوس کے ایک معمر آدمی نے کعب سے مخاطب ہو کر کہا، جناب آپ عاصم کے لیے جو سزا تجویز کریں گے ہمیں منظور ہوگی۔ کعب نے داؤد کی طرف متوجہ ہو کر کہا، داؤد تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ داؤد اٹھ کر بولا، جناب عاصم نے رات کے وقت ہم پر حملہ کیا تھا۔ ہمیں اپنے ایک ساتھی کی لاش چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ میرا ایک غلام بھی زخمی ہوا اور میں اسے راستے کی ایک بستی میں چھوڑ آیا ہوں۔ میں اپنے جانوروں کے متعلق خاموش ہو سکتا ہوں کہ وہ مجھے مل چکے ہیں۔ میں اپنے نوکر کے بارے میں بھی درگزر کر سکتا ہوں کہ اس کا زخم تشویشناک نہیں۔ میں یہ بھی معاف کرنے کو تیار ہوں کہ عاصم نے کسی سابقہ دشمنی کے بغیر مجھ پر امن کے دنوں میں حملہ کیا تھا، لیکن یہ معاف نہیں کر سکتا کہ اس نے میرے ایک بے گناہ ساتھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور رات کی تاریکی میں اسے تلوار اٹھانے کا موقع بھی نہیں دیا۔ داؤد کے ایک ساتھی کے قتل ہو جانے کی خبر بنو خزرج کے لیے خاص طور پر مسرت بخش تھی۔ اب انہیں یقین ہو چکا تھا کہ یہ یہودی اس بات پر خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ کعب نے پوچھا، قتل ہونے والا کون تھا؟ جناب پیشتر اس کے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، آپ کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ یہ لوگ اسی جگہ کشت و خون شروع نہیں کر دیں گے۔ تم اطمینان رکھو، میں ان سے پرامن رہنے کا وعدہ لے چکا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ قوت آزمائی کے لیے میرا گھر منتخب نہیں کریں گے۔ داؤد نے کہا، جناب مقتول قبیلہ خزرج کا ایک نوجوان تھا، اس کا نام عمیر تھا، عمیر بن عدی۔ محفل پر ایک ثانیہ خاموشی طاری رہی، پھر قبیلہ خزرج کے آدمی ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ ان کی آوازیں آہستہ آہستہ بلند ہونے لگی، لیکن عدی جس کی آنکھوں میں وہ انتقام کی آگ کے شعلے دیکھنا چاہتے تھے، انتہائی سکون و اطمینان کے ساتھ عاصم کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہا، عدی سنتے ہو؟ عمیر کو عاصم نے قتل کر دیا۔ اور عدی نے جواب دیے بغیر اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ خزرج کی آوازیں چیخوں میں بدل رہی تھیں، خاموش خاموش! کعب دونوں ہاتھ بلند کرتے ہوئے چلایا اور محفل میں قدر سکون کے آثار پیدا ہوئے تو اس نے عاصم کی طرف متوجہ ہو کر کہا، تم کچھ کہنا چاہتے ہو؟ عاصم بولا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ داؤد جھوٹا ہے، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ داؤد نے کہا، جناب امن کے دنوں میں ایک عرب کو قتل کرنے کا جرم ایسا نہیں کہ عاصم اپنے قبیلے کے مستقبل سے بے پرواہ ہو کر اس کا اعتراف کرے۔ یہ تو عمیر کی لاش بھی کہیں چھپا چکا ہے اور ہم کوشش کے باوجود اسے تلاش نہیں کر سکے۔
اگر آپ کا خیال ہے کہ میں نے کوئی غلط بات کہی ہے تو شمعون سے پوچھ لیجئے۔ کعب نے کہا، کیوں شمعون، تم کیا کہنا چاہتے ہو؟ شمعون نے جواب دیا، جناب، عمیر کئی سال سے میرے پاس رہتا تھا۔ ایک دن خدا جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ وہ میرے گھوڑے پر سوار ہو کر کہیں چلا گیا۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ وہ میرے گھر سے کچھ نقدی بھی اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع میں نے اس کے باپ کو دے دی تھی۔ اس کے بعد داؤد اپنے گھوڑے تلاش کرتا ہوا یہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ عمیر یثرب سے نکلنے کے بعد اس کے ساتھ ہو گیا تھا۔ میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ عمیر کو کس نے قتل کیا ہے، لیکن داؤد کے جانوروں کے علاوہ میرا وہ گھوڑا بھی جو عمیر لے گیا تھا عاصم کے گھر سے ملا ہے۔ آپ عدی سے پوچھ لیجئے۔ اگر عمیر ابھی تک گھر نہیں پہنچا تو ہمارے لیے یہ یقین کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ وہ بد نصیب قتل ہو چکا ہے، اور مجھے اس بات کا بے حد ملال ہے کہ اس کے قاتل نے امن کے دنوں کا بھی احترام نہیں کیا۔ میں نے عدی کو یہ تو بتا دیا تھا کہ عمیر میرے گھر سے چوری کر کے بھاگ گیا ہے، لیکن داؤد سے باقی واقعات سننے کے بعد مجھے یہ بتانے کا حوصلہ نہیں ہوا کہ وہ قتل ہو چکا ہے۔ میری خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ داؤد ابھی تک اس کی لاش تلاش نہیں کر سکا۔ میرا خیال تھا کہ زخمی ہونے کے بعد شاید وہ کہیں چھپ گیا ہو، لیکن اتنے دنوں کے بعد اگر وہ واپس نہیں آیا تو اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ اس کے قاتل اس کی لاش بھی ٹھکانے لگا چکے ہیں۔ اگر داؤد کا بیان صحیح مان لیا جائے تو عمیر کا قاتل عاصم کے سوا اور کون ہو سکتا ہے؟ کعب عدی کی طرف متوجہ ہوا۔ آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ معزز سامعین، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس ناول کی آئندہ اقساط کے لیے بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیے۔ شکریہ۔